اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ سٹارٹنگ ہمارے رب کے نام سے ہو رہی ہے کہ ربی، اے میرے رب، یسر، تو آسانی فرما، ولا تعسر، اور تو مشکل نہ فرمانا، وتمم بالخیر، خیریت کے ساتھ تمم، مکمل فرما دے۔ جب بھی کسی زبان کے رولز، قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو لوگ بیٹھتے ہیں اور اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سارے بامعنی الفاظ اکٹھے کر لیے، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مختلف گروپس میں۔ ایک ٹائپ کے الفاظ ایک گروپ میں ڈال دیے، ایک ٹائپ کے دوسرے گروپ میں، ایک ٹائپ کے تیسرے گروپ میں، ایک ٹائپ کے چوتھے گروپ میں، تو مختلف گروپس بنا لیتے ہیں۔ انگریزی کے رولز بنانے والوں نے انگریزی کے بامعنی الفاظ کو 8 گروپس میں تقسیم کیا۔ کچھ نے کہا کہ 9 ہیں، جنہیں پارٹس آف سپیچ کا نام دیا گیا۔ تو جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ 8 ہیں۔ اردو، فارسی اور عربی، ان 3 زبانوں کے رولز، قواعد مرتب کرنے والوں نے بامعنی الفاظ کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ وہ 3 گروپس تینوں زبانوں میں کون سے تھے؟ وہ یہ تھے: اردو میں بھی اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ فارسی میں بھی اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ عربی میں بھی اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انگریزی میں آپ کے 8 پارٹس آف سپیچ ہیں، 3 تو سمجھ میں آ گئے، وہ باقی کہاں جائیں گے 5؟ تو ظاہر بات ہے وہ 5 جو ہیں وہ انہی میں کہیں نہ کہیں گھسے ہوئے ہوں گے۔ وہ 8 میں ان 3 میں فٹ کرتا ہوں۔ اس میں انگریزی کے پارٹس میں سب سے پہلے آتا ہے جی ناؤن۔ پروناؤن بھی اسی میں آئے گا۔ ورب وہ آپ کا فعل ہی ہے۔ ایڈجیکٹیوز یہ سارے کے سارے آپ کے ناؤن کنسیڈر ہوں گے۔ ایڈجیکٹیو صفت کو کہتے ہیں۔ اردو میں دیکھیں تو آپ کے ساتھ اسم لگا ہوتا ہے، ساتھ اس میں صفت۔ ایڈجیکٹیو یہ ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے۔ ایڈورب جو ہے یہ ورب کو یا ایڈجیکٹیو کو یا ایڈورب کو ہی کوالیفائی کرتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو آپ کے سامنے ہوگا اسم تو شاید محدود سی کوئی چیز آپ کے سامنے ہو، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بڑھ رہی ہیں چیزیں۔ پریپوزیشن حرف میں چلے گی۔ کنجنکشن، اینڈ اور جیسے الفاظ یہ بھی آپ کے حرف میں آ جائیں گے۔ انٹرجیکشن کیا لفظ ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ واو! قرآن مجید میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا تو قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے میں وارد نے فارسلہ واردہم فادلا دلوا، تو اس نے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں نکلے تو کالا یا بشرا ھذا غلام۔ یا بشرا کو اگر ہم اس سے سینس میں لینا واو، تو وہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارا وہ انٹرجیکشن ہے۔ تو انٹرجیکشن اب کس طرف جائے گا؟ یہ بھی اس میں آ جائے گا جی۔ 9 والوں کی بات مانی جائے نا تو وہ آرٹیکل کو شامل کرتے ہیں۔ آرٹیکل از 9th پارٹ آف سپیچ۔ تو اب آپ کے 3 تو 5 6 7 8 پارٹس آف سپیچ جو ہیں وہ اسم، فعل اور حرف میں تقسیم ہو گئے۔ آرٹیکل کو بھی شامل کر لیں اگر، تو آرٹیکل آپ کا انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلز اے اور دی جنہیں ہم بولتے ہیں، ایکچولی ان کے لیے کوئی عربی میں الگ سے لفظ نہیں ہے۔ وہ مفہوم کیسے پیدا ہوگا، دی کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا، اے کا یا این کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے عربی میں۔ تو جو مین پارٹس آف سپیچ ہیں آپ کے انگریزی کے سارے اسم، فعل اور حرف میں تقسیم ہو گئے۔ بالکل آسان لیول پہ ہم نے چلنا ہے۔ ٹرمینالوجیز جہاں ناگزیر ہیں وہاں ہم استعمال کریں گے۔ اسم، فعل، حرف مجھے استعمال کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کی ہم اصطلاحی تعریفات میں نہیں جائیں گے، ڈیفینیشنز جو ہیں اس میں نہیں جائیں گے۔ بس سمپلی آپ سمجھ لیں کہ اسم ہے کیا، یہ کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اسی میں پروناؤنز آ جائیں گے، اسی میں صفات آ جائیں گی، اسی میں ایڈوربز آ جائیں گے، اسی میں انٹرجیکشنز آ جائیں گے۔ ورب ایک ہی ہے، فعل ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، وہ الحمدللہ یاد ہے، ابھی تک بھولی نہیں ہوگی، وہ فعل ہوتا ہے۔ اور حرف کلمہ ہے، پریپوزیشنز آئیں گی اس میں، کنجنکشنز آئیں گے۔ اسم سے ہم باقاعدہ سٹارٹ لیں گے جی۔ اب اسم جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے مجھے 4 باتیں اچھی طرح پتہ ہوں گی تو میں اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکوں گا، ورنہ میرے لیے اسم کو صحیح طرح سے استعمال کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ پہلی چیز جو اسم کے بارے میں نے سمجھنی ہے اچھے طریقے سے، وہ ہے اسم کی جنس یعنی جینڈر، یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ آپ سب مذکر ہیں، یہ سب مؤنث ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کرسی مذکر ہے کہ مؤنث؟ نہ مذکر ہے نہ مؤنث، لیکن کرسی کا استعمال یا تو مذکر طور پہ کرنا پڑے گا یا مؤنث کے طور پہ کرنا پڑے گا۔ تو جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ قلم اردو میں میں مذکر استعمال کرتا ہوں تو میں قلم کو جملے میں کیسے استعمال کروں گا؟ تو عربی میں نے قلم کو مذکر استعمال کرنا ہے یا مؤنث استعمال کرنا ہے، یہ مجھے جینڈر ٹاپک بتائے گا۔ کرسی کو میں نے عربی میں مذکر استعمال کرنا ہے یا مؤنث استعمال کرنا ہے، یہ مجھے جینڈر ٹاپک بتائے گا۔ انگریزی میں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ کرسی مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسرا پہلو وہ ہوگا اسم کا عدد۔ عدد سے مراد اسم کا نمبر ہے اور نمبر سے مراد اسم کا واحد۔ یہ لفظ کیا ہے جی؟
ہد، اسے پکا کریں، ناٹ واحد. آپ واحد جمع سیکھنے آئے. واحد جمع سے آپ اردو میں واقف ہیں، سنگولر پلورل سے آپ انگریزی میں واقف ہیں. عربی میں واحد جمع تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ایک تیسرا عدد بھی استعمال ہوتا ہے جسے مثنیٰ یا تثنیہ کہا جاتا ہے. عربی میں ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوگا، دو کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال ہوگا، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوگا. جبکہ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. تو نئی چیز جو آئی ہے آپ کے لیے عربی میں وہ ہوگی جی مثنیٰ یا تثنیہ. ایکچولی جو ورڈ ہوتا ہے وہ مثنیٰ کہلاتا ہے. دا ایکٹ آف میکنگ مثنیٰ از کالڈ تثنیہ. تثنیہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں مثنیٰ بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے. تو ایک کتاب ہے اور دو سے زائد کتب ہیں، لیکن دو کتابوں کے لیے عربی میں الگ سے لفظ ہوگا، وہ ہم سیکھیں گے مثنیٰ میں. تیسری چیز جو اسم کے بارے میں مجھے پتا ہونی چاہیے وہ ہوگی جی اسم کی وسعت. وسعت کہتے ہیں جی کیپیسٹی کو. کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جن کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو طالب علم یا طالبہ کی وسعت بہت زیادہ ہے. طالبات میں سے عائشہ اگر میں پوچھوں تو شاید کوئی ایک آدھا ہاتھ کھڑا ہو جائے. آپ طالب علموں سے میں پوچھوں جی اسامہ، تو اسامہ طالب علم ہے لیکن ہر طالب علم اسامہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی ایک طالب علم مجھے پانی پلا دے، تو میرا خیال ہے، گمان ہے میرا، کہ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں پانی پلاؤں. لیکن جب میں کہتا ہوں اسامہ مجھے پانی پلا دے تو اسامہ ہی اٹھے گا، میرا خیال اور کوئی نہیں اٹھے گا. تو یہ کیپیسٹی ہے اسم کی. اس میں وسعت کے اعتبار سے اسم جو ہے یا تو نکرہ ہوگا جی یا پھر وہ ہوگا معرفہ. معرفہ نکرہ ہم اردو میں پڑھتے آئے ہیں، کامن ناؤن پراپر ناؤن انگریزی میں پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں کون سا ناؤن جو ہے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جائے گا، کون سا ناؤن پراپر کنسیڈر کیا جائے گا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر سیکھیں گے. اور چوتھی چیز جو کہ عربی زبان کی سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اسم کا اعراب. اعراب ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہمارے پیپرز میں، اردو کے خاص طور پہ پیپر سوال آیا کرتا تھا اعراب لگائیے، تو ہم کیا کرتے تھے جی زیر زبر پیش لگا دیتے تھے. زیر زبر پیش کو ابھی ہم نے کل پڑھا ہے کیا ہے، حرکات ہیں وہ، اور یہی چیز جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے عربی سمجھنے میں. برائے مہربانی آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں یا اچھی طرح بٹھا لیں کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں، اعراب نہیں ہے. اعراب از سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ سم تھنگ ڈفرنٹ کیا ہے؟ وہ ہے اسٹیٹس آف اے ناؤن. ناؤن کا اسٹیٹس کیا ہے؟ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر ناؤن، ہر اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا ہم، ہر اسم اسٹیٹس وائز ڈفرنٹ ہوگا. جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹیٹس وائز ڈفرنٹ ہے، ایون ایک اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے ڈیلی روٹین میں ڈفرنٹ ہے. مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے ناؤن اسم عربی زبان میں. آپ صبح ایک حالت میں ہوتے ہیں، جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی اور حالت ہوتی ہے، بزنس کے لیے فیکٹری کے لیے نکلتے ہیں تو اور حالت ہو جاتی ہے آپ کی، اور جب شام کو آتے ہیں تو اور حالت ہوتی ہے. تو آپ حالتیں بدلتے رہتے ہیں اپنی، ہوتے آپ ہی ہیں. کبھی آپ بڑے اونچی حالت میں ہوتے ہیں فریش، اور شام کو گڑے ہوئے ہوتے ہیں تھکے ہارے، ہوتے آپ ہی ہیں، اور رات کو پھر آپ لیٹی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی اسم جو ہے وہ تین حالتیں اختیار کرے گا، اور وہ تین حالتیں ہمیں اعراب بتائے گا اسم کی. اس اعتبار سے جو آپ نے چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جیسے کہ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا، وسعت کے اعتبار سے یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، تو اعراب کے اعتبار سے اسم یا تو مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا، یا پھر وہ منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، یا پھر وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو اسم ان تین حالتوں میں سے ایک حالت میں آپ کو قرآن مجید میں ملے گا جی، یا وہ آپ کو مرفوع مل رہا ہوگا حالت رفع میں، یا وہ منصوب ملے گا آپ کو حالت نصب میں، یا پھر وہ مجرور ملے گا آپ کو حالت جر میں. اس کے علاوہ اسم کی چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی. اب وہ حالت رفع میں ہوگا تو کیسا دکھے گا؟ آپ فریش ہوتے ہیں تو کیسے دکھتے ہیں؟ جب وہ حالت نصب میں ہوگا تو کیسے دکھے گا؟ جب وہ حالت جر میں ہوگا تو کیسے دکھے گا؟ یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے اعراب کے ٹاپک میں، ایک ایک کر کے ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی تو جنس آپ کے سامنے میں شروع کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنس میں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اسم کو جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے مجھے اس کے بارے میں چار چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے. اس کی جنس کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر ریئل مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث. عدد واحد کے لیے تو قلم استعمال ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے کیا ہوتا ہے، جمع کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ مجھے سیکھنا پڑے گا. یہ قلم اسم جو ہے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے، یہ مجھے جاننا پڑے گا. قلم کس حالت میں استعمال کرنا ہے میں نے جملے میں، رفع میں، نصب میں، جر میں. جب یہ رفع میں ہوگا تو کیسا ہوگا، نصب میں ہوگا تو کیسا ہوگا، جر میں ہوگا تو کیسا ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم اعراب میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.